بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے غرور کی وجہ سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کی منشا ظاہر ہے۔ بندے کو جو کچھ ملا ہے وہ مالک کی مہربانی سے ملا ہے، اس لیے وہ خواہ کتنے ہی دنیاوی طریقے سے بے نیاز ہو جائے، یعنی ہر قسم کی سہولت، دولت، آسائش اسے میسر ہو جائے، لیکن اس کا سر خدا کی بارگاہ میں ہی جھکے رہنا چاہیے اور اسے خدا کی طرف سائل بن کر ہی رہنا چاہیے اور مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مانگنے والا اپنے آپ کو فقیر، محتاج، عاجز اور سوالی سمجھ رہا ہے اور خدا کو داتا، سخی اور لامحدود خزانے کا مالک مان رہا ہے، اور مانگنے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ صرف اسی مالک کا دروازہ ہی مانگنے کے قابل ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اور مانگنے کا صرف یہی دروازہ ہے۔ یہ تمام باتیں عبادت ہیں، اور سب سے بڑی عبادت یہ کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو محتاج اور سائل اور خدا کو غنی اور مالک سمجھتا رہے، اور یہ خوف دل میں رکھے کہ یہ سب اس کی عطا ہے اور وہ کسی وقت بھی سب کچھ لے سکتا ہے۔ جب اس کا لینے کا ارادہ ہو تو زمین و آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ اور اس طرح اگر شخص بہت عبادت کرے تب بھی اسے اپنے آپ کو اور اپنی عبادت کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ جب بھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں بہت عبادت کر چکا ہوں، بہت نیک ہو گیا ہوں، یا مجھے اب کسی ثواب کی ضرورت نہیں، تو اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ جہنمی ہو جائے گا۔ خدا نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب کوئی بھی بلا تخصیص خدا کے سامنے سوال کرنا چھوڑ دے کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرور میں آ گیا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا، لہٰذا ایسا انسان جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہیں، ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، جب مرنے لگا تو اس نے لواحقین کو نصیحت کی کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، پھر جلی ہوئی آدھی خاک کو سمندر میں اور آدھی کو خشکی میں اڑا دینا، کیونکہ اگر خدا کا مجھ پر قابو چل گیا تو خدا کی قسم وہ مجھ کو ایسا عذاب دے گا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ جب وہ مر گیا اور گھر والے وصیت کے مطابق عمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، تو سمندر نے وہ خاک یکجا کر لی جو اس میں اڑائی گئی تھی، اور خشکی نے بھی اپنے اندر کی ساری خاک جمع کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے رب، تیرے ڈر سے اور تو خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہم دوست تھے، ایک عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا رہتا تھا۔ عابد اپنے گناہ گار دوست کو منع کرتا رہتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں جانوں اور میرا رب۔ ایک روز عابد نے اپنے گناہ گار دوست کو ایک بڑے گناہ کا مرتکب پایا تو کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ جب دونوں مر گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوئے تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عابد کو جہنم میں لے جاؤ اور گنہگار کو جنت میں، اور عابد کو فرمایا کہ کیا تو میری رحمت کو بندوں سے روک سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے خدا کی اس بات نے کہ خدا تم کو اب نہیں بخشے گا، اس بندے کو تباہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ خدا کی محبت اور خدا کا خوف ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور وہی عبادت قبول ہے کہ جس میں عاجزی، خوف اور محبت ہو۔ جس میں غرور ہو وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنے رحیم و کریم آقا سے ہی مانگتے رہنا چاہیے،
کیونکہ انسان ہر وقت اس کی مہربانی کا محتاج ہے، زندہ تو زندہ، مردے بھی اس کی مہربانی کے محتاج ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈوبنے والا فریادی، وہ انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی طرف سے دعائے مغفرت اسے پہنچے۔ یہ دعا اسے اس دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور زمین پر رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور کو اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ زندوں کی طرف سے مردوں کو یہی ہدیہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور دعا کا یہ طریقہ ہے کہ عاجزی اور خلوص کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس کی یاد کی جائے، اور اس کے پیارے محبوب پر درود بھیجا جائے، اور پھر اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، اور اس طرح اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مانگنے والا تہی دامن نہیں رہتا۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ کلمہ تکبیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الناس. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا اللہ الحسیب الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو قابضو یا 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 علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا عطوف یا ودود 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 یا باقی یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا باسط یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر
या अरहम अर्राहिमीन, या अरहम अर्राहिमीन, या अरहम अर्राहिमीन, الراحمین یا ارحم 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 الراحمین या अल्लाह या रहमान, یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین